بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرطیہ کی جو 4 قسمیں کی گئی ہیں، شخصیہ، معاملہ، کلیہ اور جزیہ، ان اقسام اربع میں وجہ انحصار وہ بیان ہو چکی ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے یہاں ایک نقشہ دیا گیا ہے، بلکہ ان اقسام کی طرف شرطیہ کی تقسیم کو مزید واضح کیا گیا ہے۔ اس نقشے سے اس تقسیم کو اور وجہ حصر کو سمجھنا آسان ہے۔ اس کو دیکھیں، توضیح وجہ الحصر ہاکذا، وجہ حصر کی توضیح اس طور سے ہے: الحکم باللزوم او العناد اما ان یکون فی زمان معین او لیس فی زمان معین، یعنی لزوم یا عناد کا حکم یا تو کسی زمانے معین میں ہوگا یا زمانے معین میں نہ ہوگا۔ اگر زمانے معین میں ہو تو وہ شخصیہ ہے، اور اگر زمانے معین میں نہ ہو تو اس کی 2 صورت ہے: مع بیان کمیت الزمان، اور دوسری صورت ہے بدون بیان کمیت الزمان۔ یعنی ایک صورت ہے کہ زمانے کی کمیت اور مقدار بیان کر دی گئی ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ زمانے کی کمیت اور مقدار بیان نہ کی گئی ہو۔ اگر زمانے کی کمیت اور مقدار بیان کر دی گئی ہے تو یا تو ساری تقدیروں پر حکم لگایا گیا ہے، مقدم کی ساری تقادیر پر حکم لگایا گیا ہے، فہی الکلیات وہ کلیہ ہے، اور بعض تقادیر پر اگر حکم لگایا گیا تو جزیہ، اور زمانے کی کمیت اور مقدار اگر نہیں بیان کی گئی ہے، فہی المہملات وہ مہملہ ہے۔ اب ان اقسام کی مثالیں دیکھیں۔ مثال الشخصیت فی المتصلہ، قضیہ متصلہ موجبہ میں شخصیہ کی مثال: ان جئتنی اليوم مع صدیقی اکرمتک، یعنی آج اگر تم میرے پاس میرے دوست کے ساتھ آؤ گے تو میں تیری عزت کروں گا۔ تو یہاں پر ایک مخصوص تقدیر پر اکرام کا حکم لگایا گیا ہے، اور مخصوص زمانے کا بھی لحاظ ہے کہ آج اگر تم میرے پاس آؤ گے، یعنی ایسا نہیں کہ کسی بھی دن آؤ، بلکہ خاص آج کے لیے یہ حکم لگایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے ایسا نہیں کہ جس طور پر بھی تم آؤ تو میں تیری عزت کروں گا، بلکہ اس کو بھی مخصوص کر دیا گیا ہے کہ مع صدیقی، یعنی میرے دوست کے ساتھ آج آؤ گے میرے پاس تو میں تیری عزت کروں گا۔ تو یہ مثال ہے شخصیہ متصلہ موجبہ کی۔ وسلباً، اور شخصیہ متصلہ سالبہ کی مثال: لیس ان جئتنی اليوم مع صدیقی اہنتک، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر تم آج میرے دوست کے ساتھ آؤ تو میں تیری اہانت کروں۔ تو یہاں پر سلب اہانت کا حکم لگایا گیا ہے ایک خاص تقدیر پر، وہ یہ ہے کہ تم میرے پاس میرے دوست کے ساتھ آج آؤ۔ تو یہاں بھی ایک مخصوص تقدیر پر حکم لگایا گیا، اس لیے یہ ہے شخصیہ متصلہ سالبہ۔ وفی المنفصلہ ایجاباً، اور منفصلہ موجبہ شخصیہ کی مثال: زید اما ان یکون طاعیا،
اے لاستاذہ او آسین لہو، یعنی زید یا تو اپنے استاذ کا مطیع و فرما بردار ہوگا یا اس کا نافرمان ہوگا، اپنے استاذ کا نافرمان ہوگا۔ تو یہاں پر بھی ایک خاص شخص کے لیے حکم لگایا گیا، تو یہ ہے منفصلہ شخصیہ موجبہ۔ وسلباً، اور سلب کی مثال لیسا اما ان یکونا زید، یا لیسا اما ان یکونا ھذا الشیء الآن اسودا او ابیضا، یعنی ایسا نہیں کہ یہ چیز اس وقت یا تو اسود ہوگی یا ابیض، تو یہاں پر بھی ھذا الشیء کہہ کر کے اسے خاص کر دیا گیا۔ ولا صورہ للشخصیت مطلقاً، اور شخصیہ کا صور مطلق نہیں آتا ہے۔ ومثال المہملۃ فی المتصلہ، اور متصلہ موجبہ کی مثال ان کان ھذا تفاحا کان فاکہۃ، یعنی اگر یہ سیب ہوگا تو فاکہہ ہوگا۔ تو یہاں مقدم کی تقادیر پر حکم لگایا گیا، اور یہاں اس کی مقدار نہیں بتائی گئی ہے، اور نہ ہی زمانے کی کسی کمیت اور مقدار کو بتایا گیا ہے۔ تو یہ ہے متصلہ مہملہ، اور چونکہ اس میں حکم ایجابی ہے اس لیے یہ ہے متصلہ موجبہ مہملہ۔ وسلباً، اور متصلہ مہملہ سالبہ کی مثال لیسا ان کان ھذا مجتہدا کان فاشلا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ محنتی ہو تو ناکام ہو۔ تو یہ ہے متصلہ مہملہ سالبہ، جس میں کمیت کا بیان نہیں ہے۔ وفی المنفصلہ، اور منفصلہ موجبہ کی مثال اما ان یکونا زید عالما او جاہلا، اور سالبہ کی مثال لیسا اما ان یکون الحیوان حساسا او متحرکا بالارادہ۔ تو یہ ہے منفصلہ مہملہ کی مثال۔ وَإِطْلَاقُ لَفْظَةِ لَوْ وَإِنْ وَإِمَّا فِي الْاِتِّصَالِ وَالْانْفِصَالِ لِلْإِہْمَالِ، اور لفظ لو، ان اور اما کا اطلاق اتصال و انفصال میں اہمال کے لیے ہوتا ہے، مہملہ کے لیے آتا ہے۔ وَمِثَالُ الْجُزْئِیَّةِ فِی الْمُتَّصِلَةِ، اور متصلہ جزیہ موجبہ کی مثال وَمِثَالُ الْجُزْئِیَّةِ فِی الْمُتَّصِلَةِ ایجاباً قد یکون اذا کان الشیء نباتا کان شجرا، متصلہ جزیہ موجبہ کی مثال کہ کبھی ایسا ہوگا کہ جب ایک چیز نبات ہو تو وہ شجر۔ تو یہاں پر زمانے کی کمیت اور مقدار کا بیان ہے، اور ساری کمیتوں پر یہ حکم نہیں ہے بلکہ بعض پر ہے۔ وسلباً، قد لا یکون اذا کان زید عالما کان متورعا، تو یہاں پر بھی قد لا یکون لایا گیا جو جزیہ کے لیے آتا ہے، تو یہ ہے متصلہ جزیہ کی مثال۔ وفی المنفصلۃ ایجاباً، اور منفصلہ موجبہ جزیہ کی مثال قد یکون اما یکون ھذا الشیء جمادا او نباتا، یعنی کبھی ایسا ہوگا کہ یہ چیز یا تو جماد ہوگی یا نبات ہوگی۔ اور سالبہ کی مثال قد لا یکون اما یکون ھذا الشیء فرسا او حیوانا، یعنی کبھی کبھی ایسا نہیں بھی ہوگا کہ یہ چیز یا تو فرس ہو یا حیوان۔ وَالصُّورُ الْمُوجِبَةِ الْجُزْئِیَّةِ مِنْہُمَا،
اور دونوں میں یعنی متصلہ ہو یا منفصلہ دونوں میں موجبہ جزیہ کا سور قد یکون ہے، اور دونوں میں سالبہ وصور السالبۃ الجزیۃ منہما قد لا یکون، اور دونوں میں سالبہ جزیہ کا سور قد لا یکون ہے۔ ومثال الکلیۃ فی المتصلہ ایجاباً، اور متصلہ کلیہ کی مثال ایجاب کی صورت میں، کلما کان ھذا انسانا کان حیوانا، یعنی جب بھی یہ انسان ہوگا تو حیوان ہوگا۔ تو یہاں مقدم کی ساری تقدیروں پر حکم لگایا گیا ہے، اس لیے یہ متصلہ کلیہ ہے۔ وسلباً لیس البتہ ان کان ھذا فرسا کان انسانا، اور سالبہ کی مثال یعنی متصلہ کلیہ سالبہ کی مثال، لیس البتہ ان کان ھذا فرسا کان انسان، یعنی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ گھوڑا ہو تو انسان۔ تو یہاں پر بھی مقدم کی ساری تقدیروں پر حکم سلبی لگایا گیا ہے، اس وجہ سے یہ ہے متصلہ سالبہ کلیہ۔ وفی المنفصلۃ ایجاباً، اور منفصلہ موجبہ کی مثال یعنی منفصلہ کلیہ کی مثال ایجاب کی صورت میں، دائماً اما یکون ھذا العدد زوجا او فردا، یعنی ہمیشہ ایسا ہوگا کہ یہ عدد یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا۔ اور سالبہ کی مثال لیس البتہ اما یکون زید انسانا او شاعرا، تو یہاں لیس البتہ یہ سلب کے لیے ہے، اور یہ ہے منفصلہ کلیہ سالبہ۔ وصور الموجبۃ الکلیہ فی المتصلہ، اور موجبہ کلیہ کا سور متصلہ کی صورت میں، کلما مہما متا و ما فی معناہا، اور جو ان کے معنی میں ہو۔ اور منفصلہ میں موجبہ کلیہ کا سور ہے دائماً ابداً و نحوہما، اور سالبہ کلیہ کا سور متصلہ اور منفصلہ سب میں لیس البتہ۔ بدر عالم صاحب، مسعود احمد برکاتی، مصباحی صاحب، فؤاد اختر کمال، اب متن دیکھیں۔ ہوا طرف الشرطیۃ فی الاصل ٹوٹل ہیں 7۔ قضیتان حملیتان او متصلتان او منفصلتان او مختلفتان الا انہما خرجتا بزیادت ادات الاتصال والانفصال عن التمام، یعنی اصل میں قضیہ شرطیہ کے طرفین، اصل کا مطلب کہ ادات شرط کو داخل کرنے سے پہلے پہلے شرطیہ کے دونوں طرف، شرطیہ کے طرفین یا تو دو قضیہ حملیہ ہوں گے، یا دو متصلہ ہوں گے، یا دو منفصلہ ہوں گے، او مختلفتان، یا وہ دونوں مختلف ہوں گے۔ مثلاً ایک حملیہ ہو دوسرا متصلہ، یا ایک حملیہ ہو دوسرا منفصلہ، یا ایک متصلہ ہو دوسرا منفصلہ۔ الا انہما خرجتا بزیادت ادات الاتصال والانفصال عن التمام، مگر ادات اتصال و انفصال کی زیادت کے سبب طرفین تمامیت سے نکل جاتے ہیں، یعنی تمامیت قضیہ سے نکل جاتے ہیں، یعنی ادات شرط کے داخل ہونے سے پہلے پہلے تو اصل میں دونوں طرف قضیہ ہی تھے، طرفین قضیہ ہی تھے، لیکن جب ادات اتصال یا ادات انفصال کو داخل کر دیا گیا تو طرفین قضیہ تامہ ہونے سے اب خارج ہو گئے۔ قولہ وطرف الشرطیہ یا اے ان المقدم والتالی فی الاصل
اے قبل دخول ادات الاتصال والانفصال علیہما قضیتان، یعنی شرطیہ کے طرفین. اب وہ طرفین کیا ہیں؟ مقدم اور تالی. اصل میں اے قبل دخول ادات الاتصال والانفصال علیہما، یعنی ان دونوں پر ادات اتصال اور ادات انفصال کے داخل ہونے سے پہلے وہ دونوں قضیہ ہیں. یعنی جب تک ادات شرط کو داخل نہیں کیا گیا تھا اس وقت تک اس کے دونوں طرف قضیہ تھے، طرفین قضیہ تھے، دو قضیہ تھے. اب وہ دو قضیہ کیسے تھے؟ کہتے ہیں اما حملیتان، اس کو کیسے پاک کیا جائے. یا تو وہ دو قضیہ حملیہ تھے پہلے، جیسے کلما کانا ھذا الشیء انسانا کانا حیوانا. تو یہاں پر ادات شرط کو جب تک داخل نہیں کیا گیا تھا اس وقت تک یہ دو قضیہ حملیہ تھے. پہلا قضیہ حملیہ ھذا الشیء انسان، اور دوسرا قضیہ حملیہ کانا حیوانا. فی المتصلہ، متصلہ کی صورت. اسی طرح سے منفصلہ کی بھی صورت میں دونوں حملیات ہیں. اس کی مثال وَإِمَّا أَن يَكُونَ ھَذَا الْعَدْدُ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا. تو یہاں پر جب تک کہ ادات انفصال یعنی اما کو داخل نہیں کیا گیا تھا، اما یکون کو داخل نہیں کیا گیا تھا، اس وقت تک یہ دو قضیہ حملیہ تھے. ایک ھذا العدد زوج، دوسرا ھذا العدد فرد. او متصلتان، یا دونوں متصلہ تھے، جیسے کلما کانا ھذا الشیء انسانا کانا حیوانا فکلما لم یکن ھذا الشیء حیوانا فہو لم یکن انسانا. کیا ہو گیا؟ یعنی جب جب یہ چیز انسان ہوگی تو حیوان ہوگی، تو جب جب یہ چیز حیوان نہ ہو تو انسان بھی نہیں. تو ادات شرط کے داخل ہونے سے پہلے یہ طرفین دو قضیہ متصلہ تھے. پہلا قضیہ متصلہ ہے کلما کانا ھذا الشیء انسان کانا حیوانا، اور دوسرا قضیہ متصلہ ہے کلما لم یکن ھذا الشیء حیوانا فہو لم یکن انسانا، متصلہ میں. اور منفصلہ کی مثال وَإِمَّا أَن يَكُونَ إِن كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ وَإِمَّا أَن يَكُونَ إِن كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً لَمْ يَكُنِ النَّهَارُ مَوْجُودًا. یعنی یا تو ایسا ہوگا کہ اگر آفتاب طلوع ہو تو دن موجود ہو، اور یا تو ایسا ہوگا کہ اگر آفتاب طلوع ہو تو دن موجود نہ ہو. تو یہاں پر اما اور او کے داخل ہونے سے پہلے پہلے یہ دونوں قضیہ متصلہ تھے. پہلا قضیہ متصلہ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اور دوسرا قضیہ متصلہ ان کانت الشمس طالعۃ لم یکن النہار موجودا. فی المنفصلہ، منفصلہ کی صورت. او منفصلتان، یا ادات شرط کے داخل ہونے سے پہلے طرفین دو منفصلات ہیں. اس کی مثال کلما کان دائما اما یکونا ھذا العدد زوجا او فردا فدائما اما یکونا منقسما بمتساویین او غیر منقسم بہما. یعنی جب بھی ایسا ہوگا کہ عدد یا تو زوج ہو یا فرد، تو ہمیشہ ایسا ہوگا کہ وہ برابر برابر تقسیم ہوگا یا برابر برابر تقسیم نہ ہوگا. تو یہاں پر ادات انفصال کے داخل ہونے سے پہلے طرفین قضیہ دو منفصلات ہیں. پہلا قضیہ منفصلہ ہے دائماً اما یکونا ھذا العدد زوجا او فردا، اور دوسرا قضیہ منفصلہ ہے اما یکونا منقسما بمتساویین او غیر منقسم بہما. فی المتصلہ، یہ متصلہ کی مثال. اور منفصلہ کی صورت میں بھی اس کی مثال پیش کرتے ہیں وَإِمَّا يَكُونَ ھَذَا الْعَدْدُ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا وَإِمَّا يَكُونَ ھَذَا الْعَدْدُ لَا زَوْجًا أَوْ لَا فَرْدًا. تو یہاں پر ادات انفصال کے داخل ہونے سے پہلے پہلے یہاں دو منفصلہ ہیں. ایک ہے اما یکون ھذا العدد زوجا او فردا، اور دوسرا قضیہ منفصلہ ہے اما یکون ھذا العدد لا زوجا او لا فردا. فی المنفصلہ، منفصلہ کی صورت. او مختلفتان، یا ادات شرط کے داخل ہونے سے پہلے دو مختلف قضیات بِأَن یکونا طرفاہا،
بأن یکونا ترفعها اما حملیہ و متصلہ او حملیہ و منفصلہ او متصلہ و منفصلہ، اس طور سے کہ اس کے طرفین یا تو حملیہ اور متصلہ ہیں یا حملیہ اور منفصلہ یا متصلہ اور منفصلہ۔ والامثلۃ لا تخفی فلا نطیل بذکرها، اور مثالیں پوشیدہ نہیں ہیں اس لیے ہم مثالوں کو ذکر کر کے اپنے اس کلام کو طویل نہیں کریں گے۔